ہمارے سامنے آج جو آلات ہیں، آئندہ جو آلات آنے والے ہیں، خاص طور پر الیکشن کے نتائج کے بعد کے جو آلات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ابھی گومگو کی کیفیت ہے، غیب اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا یقین ہے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ ہمیں برے حالات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں عافیت مانگنی ہے، اچھے حالات کی دعا مانگنی ہے، کامیابی کی دعا مانگنی ہے، ظلم کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے، نفرتوں کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے۔ کوششیں اپنی بساط کے مطابق جو کی جا سکتی تھی کی جا چکی، اور کوششوں کے بعد دعا کا سہارا لینا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا، یہی توکل ہے، یہی ایمان والے کی شان ہے، یہی بندگی اور عبدیت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہاں، اگر حالات ہمارے خلاف خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ ہمیں بزدل نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا ہے۔ ہمیں یہ یقین تازہ کرنا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت میں کمی تھی، اسی لیے نتائج ہمارے حق میں نہیں آئے، ہمارے خلاف آئے۔ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ یقین اپنے دلوں میں زندہ کر لیجئے کہ غلبہ سچائی کو ملنا ہے اور فتح حق کی ہونی ہے۔ بس دیر اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص کب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ وفادار کب ہوتے ہیں۔ جب ہم وفادار و مخلص ہوں گے، اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ آنے میں، نصرت کا فیصلہ آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ امتحان ہماری ثابت قدمی کا ہے، امتحان ہمارے حسن عمل کا ہے، امتحان ہمارے کردار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدترین آلات کو خوشگوار آلات سے، شر کے ماحول کو خیر کے ماحول سے، ظلم کی صورتحال کو عدل و انصاف کی صورتحال سے تبدیل فرمائیں۔ پوری امت کے حق میں، انسانیت کے حق میں، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے ظاہر فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔